در غلامی عشق و مذہب راہ فراق آنگبینے زندگانی بد مزاج. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان نا غیراں دیاں پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جانا. نمازاں واسطے بھج کے جاندے تے اے نہیں پتہ افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے سن تے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے سن تے حضور تشریف لے آئے. اے اقبال کہندا عشق و مذہب کٹھے ہون تے پھر کیسر و کسرا فتح ہوندا. جے عشق تے مذہب جدا جدا ہون تے ایٹم بم ہوندے وی امریکہ اوتے چڑھاندا. ہاں اے پھر ہوندا. اقبال کہندا پھر جناب تہ بند بدے ہوئے بھی کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ جا کھڑکائے نکلو اے باہر حضور آ گئے نکلو. پھر دریائے دجلہ نو بھی سعد ابن ابی وقاص کہہ چھڈیا راہ دے ہوئے اسی پار جانا ہے. جب عشق تے مذہب ہون کٹھے تے افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے ہون تے صحابہ نے اے نہیں کیا. آج مسجدوں کے باہر لکھا جاتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ کو نہیں پکارا جاتا. غیر اللہ سے مراد لوگ حضور لیتے ہیں. کیا مطلب؟ یہاں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا. ہاں جی مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جاتا. یہاں محفل میلاد نہیں ہوتی. میں نے کہا بتاؤ تو نے جو مسجد بنائی ہے ایک مسجد نبوی شریف ہے, جب بھی حضور کے خلاف کوئی بات کرتا تو میرے آقا حضرت حسان کے لیے ممبر بچھاتے اور میں حسان کھڑے ہو میرے دشمنوں کو جواب دیتے. تو میرے آقا پتہ ہے اس وقت کیا فرماتے حضرت حسان کو؟ پیر جی اتنے چاند پیر جی دور اتنے تشریف لے آئے تو میں بھی خادم حاضر ہو گیا, تسی بھی حاضر ہو گئے. تے جدو حضور دی نعت پڑھدے سن نا حضرت حسان تے حضور دے دشمناں دا منہ بندے سن تے نال حضور دیاں شاناں بیان کردے. تے میرے آقا فرماندے سن ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر رسول اللہ. فرمایا جدوں تک حسان میرے دشمناں دا منہ بندہ ہے میری شاناں بیان کرتا رہتا ہے, جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. اور جدوں نعت تو بعد اسی ہوں وہ گل تو نہیں نہ کر سکتے, وہ تو رسول اللہ ہی تے نعت جدو پڑھ کے فارغ ہوندے سن نا حضرت حسان تے میرے آقا فرماتے سن شفیتا وسط شفیتا. فرمایا حسان تو میری نعت پڑھ کے میرے دشمنوں دا منہ بن کے اپنا سینہ بھی ٹھڈا کیتا ہی تے میرے غلاماں دا سینہ بھی ٹھڈا کیتا. تے محفل تو بعد جے سینہ ٹھنڈا نہ ہوئے گل وچ ہو رہے میں جی کہنا نا گل وچ ہو رہے. ہاں حضور دی شان بیان ہوئے تو اس تو بعد کسی دا منہ تو 12 وجن یا کبھی انجن تے سمجھ لو وہ گل وچ ہو رہے. جے کبھی واہ واہ مزہ آ گیا سمجھ لینا وچ گل ہو رہے, او گل ہو رہے اے گل ہو رہے. حضور دی شان بیان ہوئے تے بندہ, اور میرے آقا خود چاہتے ہیں بھری مجلس ہوئے تے میری شان بیان ہو. اے تساں جڑے بھائی سجایا پیر صاحب دی منظوری نہ قیادت نہ تانوں لکھاں سلام ہون. ایدی قیمت قیامت نو پینی. ہاں جے ہنے پتہ لگ جائے تے ساری نہ جو بنا لون. لیکن حافظ شیرازی کہندا تے حد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہندا ہر بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا, چڑ چڑ کے دیندا. اٹھے میرے نبی نال پیار کر, اٹھے میرے نبی نال پیار کر. ہاں انہاں چیزاں دی بڑی قیمت پیندی. ہاں وہ تو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. کوئی تو یار بندہ گل کرے پتہ نہیں. میں تو حضور دی غلاموں تو پریشان ہوتا ہے نا گل تو کہ حضور دے بارے کوئی بندہ گل کر بیٹھے تو گل تو مک گئی. میں ہمیشہ ہی گل کرنا حضور دی امت کو حضور کے پیشاب مبارک سے آگے نہیں کسی کو کراس کرنا چاہیے. مولوی کون ہوتے ہیں؟ بس حضور کا پیشاب مبارک پاک بھی ہے, طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. توجہ انہاں مولویاں جڑے کیا نا کل نمان اے جے دس دے کہ حضور دے پیشاب دی مثل کوئی نہیں تے انگریزاں حضور دی فلماں بنانیاں سن. انگریزاں کہنا سی او جنہاں دے پیشاب دی مثل کوئی نہیں, اسی انہاں دی کس طرح خاکہ بنا سکدے. انہاں مولویاں بکواس کیتے جنہاں نے کہا نبی ساڑھے جا, انہاں کہا ساڑھے جا تے لو پھر فلم بنا دے سی. اے جے رسول اللہ دے پیشاب مبارک دی گل کر دے کہ ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں تے سویرے صحابہ پوچھا مائی جی پیشاب مبارک پیتا نے پھر دسو کیوں جیسی؟
میں کہ کچھ دو شربت ما فیا ولا اشر انه بول لطیب راحت ہی، اور میں جدوں میں منہ لایا او دے ذائقے دا جواب بھی نہیں سی، خوشبو دا جواب بھی کوئی نہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایدے ہوتے تو فتوی ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا، حضور دا عاشق کر کے وکھاندا ہے، جو ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا۔